کوئی فیصلے کو اون نہیں کرتا، کوئی والی وارث نہیں ہے ان فیصلوں کا، ہاتھ اٹھنے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی گریبان ہی نظر نہیں آتا۔ اس لیے ایک بار پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان مسائل سے نکلنے کا ایک حل ہے، اور وہ یہ کہ شفاف الیکشن کا انعقاد ہو جائے۔ ہمارے صدر پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس نے اللہ کو گواہ کر کے معافی مانگی ہے کہ جو دستخط ہے کاغذات پر وہ میرا نہیں ہے، اور اس دستخط کے نتیجے میں قانون بن گیا، اور اس سے جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں ان سے بھی میں معافی چاہتا ہوں۔ اور جو بل ہے، جو آپ جانتے ہیں آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل ہے، اور اس طرح آرمی ایکٹ ترمیمی بل ہے، ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ صدر پاکستان کہتا ہے کہ یہ میرا دستخط نہیں ہے، کل اگر چیف جسٹس کہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے، جس کے روشنی میں ایک آدمی پھانسی ہوا ہے، وہ میرا فیصلہ نہیں ہے، تو ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ 24 کروڑ عوام کا پاکستان، اتنی پاور، قومی اسمبلی، سینٹ، اتنے ادارے موجود، اس کے باوجود بھی یہ ملک تماشا بنایا گیا، ایک مذاق بنایا گیا۔ ابھی ساری دنیا کے بین الاقوامی میڈیا میں پاکستان ایک بار پھر ڈسکس ہو رہا ہے۔ ابھی ہم رضوانہ کو رو رہے تھے کہ فاطمہ کا واقعہ ہوا، ابھی فاطمہ کو رو رہے تھے کہ جڑاوالا کا واقعہ ہوا، ابھی جڑاوالا کے بارے میں ہم پریشان تھے کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا کہ یہاں تو صدر پاکستان بھی کہتا ہے کہ دستخط ہمارا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اب قوم کا اعتماد تمام اداروں پر پوری طرح مجروح ہوا ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی بھی نہیں ہے، نئے الیکشن کا اعلان بھی اب تک نہیں ہو رہا ہے، اور یہ ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا۔ سپریم کورٹ سے ہم کہتے ہیں کہ اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کون اس دستخط کو رفائی کرے گا؟ اس لیے اب سپریم کورٹ ہی کا ایسا ادارہ ہے جو اس کنفیوژن کو دور کرے اور قوم کی صحیح رہنمائی کرے، اور از خود نوٹس لے کر قوم کو بتائیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، کیا دودھ ہے اور کیا پانی۔ آج جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ ساری دنیا میں اس واقعے کی وجہ سے پاکستان منفی طور پر ڈسکس ہو رہا ہے، ہر جگہ پاکستانیوں کو باہر کے لوگ تانے دے رہے ہیں۔ ایک طرف قرآن کریم جلایا گیا، قرآن کریم بھی حرمتی کی گئی، مسلمانوں کا مقدس کتاب ہے، 2 ارب مسلمانوں کا کتاب ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، اور دوسرے طرف اس کی بھی مذمت جتنے بھی کی جائے کم ہے۔ لیکن اس کے بعد جس طرح ایک موب نے قانون ہاتھ میں لے کر عیسائیوں کے گرجا گھروں کو جلایا، ان کے گھروں کو جلایا، اور مسیح برادری کے پراپرٹیز پر جس طرح حملے کیے گئے، ہم اور پوری قوم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے اس کو سزا دی جائے، اور جلد از جلد دی جائے۔ اور ہم اس پر بھی حیران ہیں کہ اس طرح بڑے سانحات کے وقت پولیس آگاہی کے بعد بھی تماشائی کیوں بن جاتی ہے؟ کیا جڑاوالا میں جتنا جو کچھ ہو رہا تھا، وہاں اگر مقامی پولیس اسٹیشن کے ساتھ پولیس کم بھی تھے تو آس پاس تو یہ کوئی قبائلی علاقے کا واقعہ نہیں تھا، یہاں تو لاہور سے بھی بہت قریب ہے، باقی شہروں سے بھی بہت قریب ہے۔ اگر پولیس پر وقت اقدام کرتی تو تباہی اور بربادی اور اس طرح گراؤ جلاؤ کا یہ سلسلہ
بند ہو سکتا تھا، لیکن ہماری انتظامیہ نے بھی بروقت اقدام نہیں کیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، مسیحی برادری کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ اسلام اس چیز کا اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم انبیاء میں کوئی فرق بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کرتے، اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہم ان تمام آسمانی کتب کا احترام کرتے ہیں جو اللہ نے کسی زمانے میں کسی پیغمبر پر نازل فرمائی ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہوا، ایک واقعات کا تسلسل ہے۔ اس لیے عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلسل ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس طرح جنونیوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی فرد ہو یا کوئی تنظیم ہو یا کوئی جتھا ہو، کہ یہ معاشرے کے دشمن لوگ ہیں، یہ آگ لگانے والے لوگ ہیں، یہ تباہی مچانے والے لوگ ہیں، اس کا راستہ روکنا ہر باشعور پاکستانی کا فرض ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی جو ایک اسلام فوبیا کے تحت قرآن کریم کی توہین، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخی کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ آج بھی ایک ملک میں قرآن کریم کی اسی طرح بے حرمتی کی گئی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا تو یہ ایک اور عالمی جنگ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو ایک پرامن دنیا کے لیے ضروری ہے کہ عالمی سطح پر اس طرح کے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ کسی بھی پیغمبر اور کسی بھی مقدس کتاب کی توہین کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے۔ میں کل خود انشاءاللہ اپنی جماعت کے مرکزی اور صوبائی قیادت سمیت جڑاوالہ جا رہا ہوں، اور وہاں کے متاثرہ لوگوں سے ملنے کے لیے اور دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اس سے اسلام کا اور پاکستانیوں کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ایک سازش ہے جو ہر جگہ پر ہو رہا ہے، اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی عوامل ہیں ان کو بے نقاب کرے۔ یہ کسی تنظیم فرد کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ریاستی اداروں کی بات ہے، اور اس پر ایک تحقیقی کمیشن بنایا جائے، لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان بھی کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن بنتے ہیں اور رات گئی بات گئی، پھر لوگ بھول جاتے ہیں، پھر ایک اور حادثہ، ایک اور واقعہ ہوتا ہے، اور پھر اس پر لوگ رونا دھونا شروع کرتے ہیں۔ محترم صحافی حضرات، میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو آگ لگی ہے، کل رضوانہ اس کی شکار ہوئی تھی، اس آگ کی۔ آپ کے لاہور میں ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، آپ بھی میرے ساتھ وہاں گئے تھے اور اب بھی وہاں پر ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ بالکل موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اب ان کی صحت کو بہتر بنایا ہے، لیکن ابھی فاطمہ 10 سالہ بچی صوبہ سندھ رانی پور میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی قبر کشائی ہوئی، ان کی قبر کو دوبارہ کھول کر ان کے چہرے کو آپ دیکھیں، ہر گھر میں ایک فاطمہ موجود ہے۔ 10 سالہ غریب بچی جو رزق کے خاطر ایک جاگیردار کے گھر میں کام کرنے پر مجبور تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رضوانہ ہو یا فاطمہ ہو، اس ملک میں
اگر چائلڈ لیبر کا کوئی قانون موجود ہے، کیا وہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح 10 سالہ اور 11 سالہ نابالغ بچیوں کو گھر میں رکھ کر ان سے یہ باری اور مشقت والا کام لیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت اندھی، بہری اور گونگی ہے۔ اب سوسائٹی کا یہی کام رہ گیا ہے کہ سانحات پر رونا اور سینہ کوبی کرنا۔ پھول جیسے خوبصورت فاطمہ، خبر میں یہی سوال کر رہی ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں آپ کو مارا گیا؟ کیا یہ بچیاں قیامت میں ہم سب کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے؟ کیا یہ ان حکمرانوں کے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے؟ کیا یہ بچے ان ججز کے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ چاروں طرف اس طرح درندگی ہے۔ غربت کے مارے لوگ ایک طرف یا فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں یا بڑوں کے گھروں میں کوئی کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ میرے دین کا تو یہی حکم ہے کہ جس نے ایک بھی گناہ کو مارا، جس طرح اس نے ساری انسانیت کو مارا ہو۔